قادر منطق خیل صاحب، پیپلز پارٹی نے گرچہ اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں کیوں ہوئی ہیں، لیکن جس بنیاد پر یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ جو ابھی پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر، یہ جو نیا قانون بنا ہے اور جس کو پاس کرنے والوں میں، پیش کرنے والوں، بل پیش کرنے والوں میں سر فہرست جو نام لکھا ہے وہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا لکھا ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی جب یہ قانون لا رہی تھی یا عرفان صدیقی صاحب لا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل تھی، تو آپ کے ذہن میں تھا کہ اس کا استعمال اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں سوچا گیا، لیکن میں مذمت کرتا ہوں اسمبلی کے اندر جو ایم این اے گرفتار ہوئے، اور میں ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کروں گا اسپیکر کے ایکشن کا، جو اس نے فوری طور پہ تمام ایم این ایز کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور آئی جی کو اسی وقت طلب کیا ہے. لیکن اس بات سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا ہوں جہاں شوکت بسرا صاحب کہہ رہے لائٹیں بند کر دی، اور یہ تو بہت سارے سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ وہ تصویریں آ گئی ہے، وہاں تو لائٹ بند کرنے کا تو کوئی ایسا ویڈیو نہیں تھا. لیکن بہرحال اسمبلی کے پریمیسز سے ایم این اے کو گرفتار کرنا یہ بالکل ایک اسمبلی کی جو اپنی وقار ہے اس پر ایک داغ ہے. چاہے لائٹیں بند کیے بغیر ہی کیا گیا ہو، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں یہ قابل مذمت؟ جی بالکل 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 بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں نا، پہلے سے لائٹوں کی بات تو ہم نے نہیں دیکھی کسی ویڈیو میں. بہرحال اسمبلی کے پریمیسز میں کسی ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار کرنا یہ بالکل پارلیمنٹ کی توہین ہے، اور اسپیکر نے ایکشن لی ہے. اور جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ بیرسٹر گور کو رہا کر دیا اور باقی کو نہیں کیا ہے، تو اب دیکھیں آئندہ دنوں میں اسپیکر اپنے جو ڈائریکشن دی انہوں نے وہ کہاں تک اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے، اور نہیں کرائیں گے تو خود ایک سوال نشان اسپیکر بن جائے گا. اور لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے اس کی بات کی تھی، جو قانون یقیناً پاس ہو اسلام آباد کی ٹیریٹری کے حوالے سے بھی ہے. یقیناً میں کہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کے مطابق کسی جگہ پہ یا کسی علاقوں میں کوئی جلسے جلوس کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ پی ٹی آئی کی اگر ریکارڈ دیکھ لیں، ان کی ماضی دیکھ لے، تو ہر مرتبہ انہوں نے تشدد اور افراتفری، اور اسلام آباد جو کیپٹل ہے جہاں تمام سفیر رہتے ہیں، جہاں تمام مین جو ہیڈ آفیسز ہے اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آتا ہے، وہاں آئے دن ان کا یہ دھمکیاں. تو میں سمجھ رہا ہوں اس لیے حکومت نے بہتر سمجھا کہ صرف اسلام آباد کے حد تک جو ہے نا اس قانون کو لاگو کیا جائے. اور باقی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو گنڈاپور کی آپ نے بات کی ہے، اور یہ محترم بھرما رہا ہے کہ گنڈاپور کا اغوا کی ہے، ان کی بھائی امین گنڈاپور کا ٹویٹ آپ کی اور تمام میڈیا نے دیکھا ہے. اس نے بولا کہ وہ بھائی مصروف تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں. یعنی یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہوئے کہ دن میں آپ گالیاں دے رہے تھے اور رات میں ہاؤ پاؤں پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے 8-10 گھنٹے، اور 8-10 گھنٹے سے آپ جو نا وہ ٹیلی فون بند کر کے اور آپ ان سے مذاکرات کر رہے تھے. کیا مذاکرات کر رہے تھے؟ دن بھر جو کچھ آپ نے کیا. چلیں اس کا جواب ان سے لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. میں لیکن بندوخیل صاحب بالکل صحیح ہے، جس وقت آپ نے حکومت کو دیا ہے اس کی معافی مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے 8 گھنٹے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیمپریچر جس سطح پر جا چکا ہے، اس کی ذمہ دار اب یہ جو کل سے مطلب ایک اور ماحول میں ایک تلخی، گرمی، درجہ حرارت میں اضافہ نظر آیا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری اور ان کے اتحادیوں کی. یہ تو ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنا ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ اتنی گرفتاریاں اننیسیسری معلوم نہیں ہوتی موجودہ حالات میں؟ اچھا، بات یہ ہوتا نا کہ کل کی واقعے کا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے، اسپیکر کی ذمہ داری ہے. جو کچھ ہوا مناسب نہیں تھا، مذمت پہلے بھی میں نے کی ہے، اب بھی کروں گا دوبارہ. لیکن کل سے پہلے اتوار والے دن جو کچھ ہوا، صحافیوں کو گالیاں، شوکت بسرا صاحب نہیں مان رہے، آرمی چیف کو دھمکیاں، یہ نہیں مانیں گے، اور 15 دن کے بعد آؤں گا، جیل سے چھڑا کے لے جاؤں گا عمران خان کو. یہ ساری چیزیں کیا مناسب تھی؟ آپ نے 2 ہفتے پہلے 22 اگست کو رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک آپ نے ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ سے. جیل کے اندر دروازے کس نے کھولے؟ عمران خان صاحب کس کو پکارے تھے کہ خدا کا واسطہ کسی کو بلاؤ تاکہ میں اس کو پیغام دوں کہ بھائی جلسہ ملتوی کر دو. تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر اگلے دن آپ کے لوگ مختلف میڈیا پہ میرے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ خوش ہو رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات شروع ہو گئی ہے، اور پھر رات میں 8-10 گھنٹے آپ غائب ہو گیا. آپ کے بھائی امین گنڈاپور میں سے وہ کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے کہ بھائی خیریت سے آ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کیس
کمزور کر دیے یا مضبوط کر دیے؟ یہ بتائے کوئی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علی گنڈاپور اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں جتنا دن وہ چیف منسٹر رہے, کیونکہ وہ اپنے اعتماد اسمبلی کے اندر کھو چکا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے فوکل پرسن جنید اکبر کو نکالا, پختونخوا کے صدر عاطف خان کو نکالا, شیر افضل محمد کے بھائی کو نکالا, شکیل خان کو نکالا, اور ایک اور مشیر کو برطرف کر دیا ہے. اور میں ایک سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کو پھر وہ عمران خان صاحب کو بیان دینا پڑا میں علی گنڈاپور کے ساتھ ہوں, اور علی گنڈاپور دن میں عمران خان کے لیے کھڈے کھود رہے. آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ بات چیت سویلین سے نہیں آرمی سے کرنا چاہتا ہے, مگر عدالت میں سویلین عدالت میں جانا چاہتا ہے, آرمی والا عدالت میں نہیں ہے. تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ حکومت کے کوئی نہیں. آج تو خیر انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آج تو عمران خان نے کہا ہے مندوخیل صاحب کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا. آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے. پہلے وہ کہتے ہیں میں حکومت سے نہیں کرنا چاہتا, اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. تو بات چیت نہیں کریں گے تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ امپورٹنٹ یہ اگلا سوال ہے. لیکن ایک بات کہوں, مندوخیل صاحب کا تو اپنا آرگومنٹ ہے, اس میں تضاد دیکھیے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ اپنا ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں, کھڈے کھود رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ جی عمران خان نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یعنی کہ آپ کسی بات پہ تو ٹھہر جائیں نا. ہمارا تو بڑا کلیئر دیکھیں, ان کے پاس دو آرگومنٹ ان کے پاس. ان کو پتا ہے کہ ہم یہ سودا بیچیں گے, ہم تو ہیں بالکل irrelevant. عوام ہمارے ساتھ, ایک منٹ عوام ہمارے ساتھ, ہم تو بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ آرمی. اچھا چلیں ذرا مجھے موقع دیں, میں ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں طارق عزیز صاحب کے پاس آتا ہوں. ایک رپورٹ ذرا مندوخیل صاحب